الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب۔ ناظرین، اکثر آپ نے سنا ہوا لوگوں سے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے خواب میں چاند دیکھا ہے۔ اس حوالے سے مفتی صاحب سے میری آف کیمرہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس چاند کے حوالے سے بھی بڑی وضاحتیں ہیں کہ اگر کوئی چاند دیکھے اور اس کو حاصل کر لے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یقیناً یہ ہے کہ اس کو کوئی وزارت یا اقتدار ملنے والا ہے۔ یہ میں سطحی بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب تفصیل سے بتائیں گے۔ یا اگر چاند کو گرہن لگا دیکھے تو جس کے بارے میں دیکھا ہے تو اس کو کوئی ذلت یا افسردگی ملے گی، یا چاند کسی گود میں اگر گر جائے تو اس کو خوبصورت بیٹا ملے گا، یا چاند اس کے بستر پہ آ جائے تو اس کو خوبصورت بیوی ملے گی۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں علماء کرام، بات کریں گے مفتی محمد سرور امجدی صاحب سے۔ اور آپ دیکھیے گا آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے لیکن سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ چلتے ایک بات اور آپ سے کروں کہ دیکھیں پلیز جب آپ پروگرام میں ان ہو جائیں میں آپ کو سلام کروں تو آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بڑی مشکلوں سے آپ لوگوں کو ٹیلی فون لائن ملتی ہے رش کی وجہ سے، اور پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ سے بات نہیں ہو پاتی ہے۔ تو یہ ذہن رکھ لیں کہ جب آپ پروگرام میں شامل ہوں آپ نے کسی سے، بچے سے، گھر والوں سے، یا خود جا کے ٹی وی کی آواز بند کر دینی ہے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آج خیریت سے؟ اللہ کا شکر، آج کو چاند اور چاندنی کی باتیں ہو جائیں شریعت کے حوالے سے، کیا کہتا ہے چاند خواب میں آ کے؟ جی اچھا، ایک بات یاد رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے چاند کو مختلف حوالوں سے تشبیہات بھی دی جاتی ہیں، اس میں چاند کو خوبصورتی سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے کہ جی یہ خوبصورت چاند کی طرح ہے، 14ویں کی چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اچھا، اب چاند کو کسی نے خواب میں دیکھا تو اب اس کی تعبیرات جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں مختلف ائمہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو فرمایا کہ چاند کی جو تعبیر ہے نا وہ کبھی ملک سے یعنی سلطنت سے کی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سلطنت تو بادشاہ وغیرہ جو بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، ان کا کام ہے۔ تو اب سلطنت سے مراد یہ ہوگی کہ مثال کے طور پر اس کا گھر ہے، اس کا ادارہ ہے، اس سے مراد پھر یہ ہو جائے گی، وہ کہیں کام کرتا ہے یا یہ کہیں کام کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے چاند کو پکڑ لیا ہے اور وہ پورے طریقے سے اس کے قبضے میں ہے، تو جتنا حصہ اس نے چاند کا پکڑا ہے، اور بشرطے کہ وہ بالکل صاف ہو اور اس کی شعائیں بھی جو ہے بالکل یعنی تکلیف دہ نہ ہو، بالکل ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس قدر جتنا پکڑا ہے اس نے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عزت عطا فرمائے گا۔ کہیں پر اگر وہ امور سلطنت میں ہے تو اللہ رب العالمین اس کا حصہ بڑھائے گا، یعنی کم درجے کا وزیر تو زیادہ درجے کا وزیر ہوگا، پروموشن ہوگی اس کی۔ یا پھر اگر وہ کاروبار میں مصروف ہے تو اس کا کاروبار وسیع ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے اگر گھر پر وہ موجود ہے، گھر پر ہوتا ہے، گھر سے کام کرتا ہے، تو اس طریقے سے اس کے کام میں اللہ رب العالمین وسعت عطا فرمائے گا۔ اچھا، پھر اگر کسی نے دیکھا کہ یعنی چاند کا جو یعنی چاند کے نور کی مثل، یعنی چاند کی روشنی کی مثل اس نے کسی چیز کو دیکھا اور اس کی روشنی خواب دیکھنے والے پر پڑ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی بڑی چیز عطا فرمائے گا۔ اور یہ دیکھا کہ چاند اگر اس کی گود میں آیا ہے، یعنی اوپر سے چاند اس کی گود میں آ کر گرا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ جسے بابا تاج الدین ناگپوری علیہ رحمہ کی والدہ نے آپ کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ چاند ان کی گود میں آیا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی تعبیر یہ ہوئی۔ اور آخری بات کہ چاند اس کے گھر میں آیا ہے تو شادی شدہ اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کا اچھی جگہ پر رشتہ ہوگا۔ چلے ماشاءاللہ، بہت اچھے آپ نے اس حوالے سے چاند کے حوالے سے ڈسکرائب کیا ہے۔ اور ناظرین یاد رکھیے کہ جب بھی چاند دیکھیں تو خوش ہوا کریں، کہ اس کی بہت اچھی وضاحتیں پیش کی مفتی صاحب نے، اور مزید گفتگو بھی کریں گے اور آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ جی، مفتی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی ناظرین وقفے سے پہلے کہ چاند اگر گھر میں اتر جائے، چاند اگر گود میں آ جائے، چاند اگر بستر پہ آ جائے، چاند اگر پورا پکڑ لے، مختلف مفتی صاحب بتا رہے اس حوالے سے اس بات کو
کال کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ جی مفتی صاحب۔ ایک شخص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حضور میں نے خواب دیکھا کہ چاند میرے جسم پر طلوع ہوا ہے، تو فرمایا کہ تو بادشاہ سے حاکم وقت سے بڑا عہدہ پائے گا، بڑا مرتبہ پائے گا۔ دوسرا شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب اس طرح دیکھا کہ گویا کہ چاند نے میرے قدموں پر طلوع کیا ہے، تو فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے بادشاہ سے بہت زیادہ عزتیں، احترام، اکرام اور انعامات ملیں گے ماشاءاللہ، جو تیرے لیے بہت کافی ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ چاند کی تعبیر جو ہے وہ جیسا میں نے کہا شادی کے حوالے سے تو عورت کی بھی تعبیر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے خوبصورت بچے کی بھی تعبیر ہوتی ہے، اور خاص طور پر اولاد نرینہ کی طرف اس میں زیادہ اشارہ ہوتا ہے۔ اور کسی نے اگر چاند گرن دیکھا کہ چاند میں سرخی بہت زیادہ ہے یا گہن لگا ہوا ہے، تو جس فیلڈ میں وہ موجود ہے یا جو خوشیاں اس سے حاصل ہیں یا جس مرتبے پر ہے، تو جتنی سرخی ہے، جتنا گہن لگا ہوا ہے، اتنا اس میں نقصان کی طرف خطرہ زیادہ ہوتا ہے، نقصان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ خیر۔ چلیں وہ صاحب، انشاءاللہ دل تو نہیں چاہ رہا کہ اس گفتگو کو ہم روکیں، لیکن وقت وقت انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔ میری بہن سبیہ کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں؟ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی ہے، بارہ ایک اور کال میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں، میرے دو خواب ہیں۔ جی بتائیے۔ جی پہلا یہ دونوں میری بہو نے دیکھے ہیں۔ پہلا خواب اس کا یہ ہے کہ اس نے 3 بار نہ یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے میکے میں ہے اور وہاں پہ آموں کے درخت کافی لگے ہیں جیسے باغ سا بنا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں توڑ توڑ کے اپنی جولیوں میں ڈالتی ہوں اور نیچے نہ گٹھے رکھ کے میٹھے رکھتی ہوں، نہیں نیچے کھٹے کر کے میری رکھتی آنکھ کھل جاتی۔ نہیں کیا ہے باغ میں؟ آم ہے، آم آتے ہیں کہ جھولی میں جمع کرتی ہیں، کھٹے کر کے زمین میں رکھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا میری بہن؟ جی اچھا دوسرا خواب اس کا یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ صاف صاف پانی ہے کافی، تو وہاں نا امرود کے درخت کی نا ٹہنیاں نا وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور اس ٹہنیوں پر نا کافی موٹے موٹے امرود لگے ہوتے ہیں، تو وہ میں ٹہنی نا توڑ کے باہر نکالتی ہوں اور اس سے امرود جو ہے نا موٹے موٹے امرود جو ہے کافی میں اتار کے نا اپنی جولی میں ڈالتی ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور اچھا تیسرا یہ کیا ہے؟ بتائیں کہ آپ کی تیسرا جو خواب اس کا یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں کچن میں ہوتی ہوں تو میرے دوپٹے کو نا کونے پہ نا آگ لگ جاتی ہے، اچھا اب تو وہ میری تھوڑا سا نا جل جاتا ہے، تو جو کہ میں سوئی کے ساتھ نا اس کو کور کر دیتی ہوں۔ اچھا میری بہن مختلف کچھ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی وہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جی 4 ماہ ہو گئے۔ اچھا کچھ ایکسپیکٹ وغیرہ ہے، ایکسپیکٹڈ کچھ وغیرہ ہے؟ امید سے ہے آپ کی بہو؟ جی چلے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا کسی حوالے سے کوئی انبن تو نہیں ہے خدا نخواستہ کسی حوالے سے؟ کوئی شوہر میں، ان کی بیوی میں یا آپ میں اور آپ کی بہو میں کوئی قسم کی ناچاکی تو نہیں ہے؟ نہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دونوں بھی خوش بات رہ رہے ہیں۔ اور چلے اللہ تعالیٰ محبت قائم رکھے۔ اصل میں یہ ضروری ہوتا ہے پوچھنا، کیونکہ کسی بھی خواب کے وجہ سے اس سب بتاتے ہیں، پہلے اس کے وقت سراؤنڈنگس کو چیک کر لیتے ہیں، پھر آپ کو تعبیر بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام دیکھیے گا، وہ سب بتائیں گے آپ کی بہو کے تینوں خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کال میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ مفتی صاحب کو السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے دیکھا ہے کہ یہ پھول گلاب کے پودے بہت زیادہ ہرے بھرے بہت زیادہ جگہ پہ ہیں، اور اوپر گول لگے ہیں، جو پھول کھلنے سے پہلے گول لگتے ہیں وہ ہیں، کلیاں وہ ہیں، بھی ٹھیک ہے، ہاں۔ جی 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 وہ ہیں، اور اس کے اوپر چڑیاں چہچہا رہی ہیں، اور چڑیاں بھی بے شمار ہیں۔ ٹھیک ہے جی اور دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میں خربوزے کھا رہی ہوں، اور تیسرا یہ کہ میں سورۃ یاسین ہے، عربی میں قرآن پاک لکھا ہوا ہے، اور 2 سورۃ یاسین ہے میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں، اور میں رجسٹر پہ سورۃ یاسین لکھ رہی ہوں، پیاری پیاری اچھا ویسے آپ نماز کی پابند ہیں؟ جی الحمدللہ سے نماز قرآن پاک میں پڑھتی ہوں الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتی ہیں؟ ماشاءاللہ سے ہر روز۔ اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی جی میں میرڈ ہوں، ماشاءاللہ سے میرے 3 بچے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی خوشی عطا فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ اپنے سب مسئلات ہیں، ہم سب کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں رقیہ۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔
میں نے بچی کے رشتے کے لیے استخارہ کیا تھا. پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بچی نا گھر میں جھاڑو دے رہی ہے اور نا کوڑے میں نا وہ ہوتی ہے نا سانپ کی ماسی کہتے ہیں بدنی, وہ چھپکلی کی طرح ہوتی ہے, وہ ہرے رنگ کی ہوتی ہے اور سفید لائنیں اس پہ پڑی ہوتی ہیں, وہ مری ہوئی ہوتی ہے, وہ کوڑے میں آ جاتی ہے نا جھاڑو دیتے ہوئے, مری بھی ہوتی ہے وہ. چھپکلی چھپکلی گرگٹ ٹائپ کے ہو. چھپکلی کی طرح ہوتی ہے, سانپ کی ماسی کہتے ہیں اسے, پتہ نہیں. اچھا گرگٹ. سانپ کی ماسی. ہاں اچھا. تو ایک میں نے خواب دیکھا کہ کہیں سے نا میت کی خودگی کی اطلاع آئی ہے, تو ہم وہاں پہ گئے ہیں پر وہاں پہ میت نہیں ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں کئی دفعہ میں نے نا گندے واش روم دیکھے, پرانے واش روم دیکھے ہیں نا خواب میں. یہ سارے استخارے کے حوالے سے دیکھیں آپ نے؟ جی جی. اچھا آپ میت کے گھر پر جاتی تو وہ میت نہیں ہوتی؟ میت نہیں ہوتی ہے, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی 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 جی. اور دانت اپنے نا ٹوٹتے ہوئے ہاتھ سے میں ہلا رہی ہوں سائڈ کے دانت نا, تو وہ ٹوٹ گئے ہیں نا. اچھا اچھا تیسرا خواب کیا دیکھا تھا آپ نے؟ یہ دانت والا دیکھا تھا. اس سے پہلے؟ اور اس سے پہلے یہ جھاڑو والا دیکھا تھا. میت کا گھر دیکھا تھا. نہیں ہاں جی, میت کا گھر دیکھا تھا. پھر میں ادھر واش روم دیکھے میں نے ٹھیک ہے پرانے ٹھیک ہے بنے ٹھیک ہے ہوئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا استخارے والا خواب اور اس کے اشارے کیا ہیں پروگرام دیکھتے رہیے گا, انشاءاللہ بتائیں گے. مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن. جی میرے بیٹے گئے تھے عمرے پہ 15 دن پہلے, تو عمرہ کرنے کے جب انہوں نے عمرہ کر لیا تو مجھے خواب میں آیا کہ میرے بیٹے کے نا اتنے بڑے بڑے بال ہو گئے دوبارہ. ایک تو یہ میں نے خواب دیکھا. دوسرا میں نے خواب یہ دیکھا کہ میری بیٹی ہے 22 سال کی ہے, تو ان کو میری دادی ساس آئی ہیں خواب میں اور ان کے سر سے جوئیں نکال کے مار رہی ہیں. تو میں بڑی پریشان ہوں. کس کے سر سے؟ آپ کی مرحومہ دادی خواب میں آتی ہیں اور آپ کی بیٹی کی جوئیں نکالنے کر کے مار رہی ہیں؟ مار رہی جوئیں نکال کے, میری دادی ساس ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی بیٹی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. چلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رکھے. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے. آپ بھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیجیے گا, ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا. بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, مسز احمد. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے آج صبح خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے آپ کو برہنہ مطلب غیر کپڑوں کی حالت میں بے پردہ دیکھ رہی ہوں, اور میں اپنے آپ کو مطلب میں چھپا رہی ہوں. میں بہت اپنے آپ کو کلوز کر کے بیٹھی ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے. 1-2 خاتون وہاں پہ موجود ہیں لیکن مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا, لیکن میں اپنے آپ کو چھپا رہی ہوتی ہوں کہ اس طرح سے نا. باقی میرا تھوڑا سا ہسبینڈ کے ساتھ بھی مسئلہ چل رہا ہے, اگر اس کے بارے میں آپ مجھے کوئی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن. سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ سے تعلقات اچھے کر دیں. ابھی اچھا اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا فرمائے ہماری بیٹیوں اور بچیوں بہنوں کے اور شوہروں کے درمیان میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا قبول فرمائے. اور مفتی صاحب بتائیں گے سوال سے آپ کی مشکل ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے مسز فاروق. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میرا خواب نہیں, میرے خامن کا ہے. وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کی سیدھی آوازیں نکال رہی تھی, تو میں نے ان کو ایک دم سے کھلایا. میں نے کہا یہ کیا ہوا آپ کو؟ تو کہتے ہیں کہ نا میں خواب دیکھا ہے کہ میری چاچی اور چاچی کی بیٹی میری سینے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. سینے پہ بیٹھی ہیں؟ اچھا سینے پہ بیٹھی ہیں. تو وہ کہتے میں ڈر گیا تو چیہوں کی طرح آوازیں نکالے. چاچی موجود ہیں؟ حیات ہیں؟ چاچی حیات ہے؟ چاچی زندہ ہے؟ دونوں فوت ہو گئی, چاچی بھی اور اس کی بیٹی. اچھا ان کی بیٹی بھی فوت ہو گئی ہے. اچھا خواب میں چاچی بھی ہیں اور ان کی بیٹی بھی ان کے سینے پہ بیٹھی, ان کے شوہر کے سینے پہ بیٹھی, تو خوف سے ان کی آوازیں نکل رہی ہیں تو انہوں نے ان کو اٹھایا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا, پر ہم دیکھتے رہے انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نا خواب میں کتے دیکھتی ہوں. میں مسز عباد علی ہوں. ہاں وعلیکم السلام. میں خواب میں نا کتے دیکھتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کتے مطلب کچھ شور کرتے ہیں, پیچھے آتے ہیں کیا؟ بقایا وائٹ کتے ہوتے ہیں. تو کتے آپ کو دیکھ کے شور کرتے ہیں, ٹانگوں پہ کاٹتے ہیں آپ کے؟ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں کیا؟ جی میری طرف بھونکتے ہیں. ہاں جی میری طرف بھونکتے ہیں, دیکھ کے نا بولتے ہیں. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. کیا ہے ٹانگوں کو؟ ٹانگوں پہ کاٹتے ہیں آپ کی؟ ہاں میں بچا لیتی ہوں اپنی ٹانگیں. بچا لیتی ہیں, کوشش وہ کرتے ہیں لیکن آپ بچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میرا نام سمیہ ہے, میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر کے چھت پہ ہوں اور وہاں سے اچانک ایک طرف سے ایک کوئی چیز آ رہی ہے آسمان سے, جس کے 2 بہت بڑے بڑے پر ہیں, اور وہ چیز آ رہی ہے اور میں اس سے چھپتے ہوئے اپنے چھت کے کمرے کے اندر چلے گئی ہوں. اور وہ جب میں نے کمرے کے اندر جا کے دروازہ لاک کیا ہے تو دروازے کے سوراخ میں سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, اور وہ مطلب ایک لڑکا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کی بجائے اس کے دونوں طرف پر ہیں, اور سفید سے کلر کا لڑکا ہے جو مطلب دروازے کے اندر سے جھانک رہا ہے, اور مطلب وہ شکل میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اچھا, آپ میرڈ ہیں میری بہن؟ نہیں, میں ان میرڈ ہوں. ان میرڈ, ٹھیک ہے. آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا, پر ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں. نام کیا آپ کا؟ میرا نام علی رضا ہے. علی رضا. علی رضا بھائی اپنا خواب بیان کیجئے. علی رضا جی اپنا خواب بیان کیجئے. میں نے نا خواب میں دیکھا ہے جی کہ میں نا طوطے لے کے آ رہا ہوں اپنے کزن سے. ٹھیک ہے. یہ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کروا دیں. تو دکان سے نکلا, راستے میں نا میرا ماموں آ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر اب آپ دیکھیں اپنی ٹی وی کی آواز تو بند کر دینا. اب ہم ایکو سن رہے ہیں اپنی آوازوں کا, پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں تو سمجھ نہیں پا رہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں بڑا پھر ریکویسٹ کروں گا, جب آپ پروگرام میں شامل ہو جائیں میں آپ کو سلام کروں یا آپ مجھے سلام کریں, پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں, ورنہ یہ ہوتی ہے مشکل سے آپ لوگ کوئی کال لگتی ہے, پھر ہم مجبور ہوتے ہیں, ہم سن نہیں پاتے. ہمارا ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سکھر سے بات کر رہی ہوں. میرے شوہر کے ابو کا انتقال کو 5 سال ہو گئے ہیں. اس نے یہ خواب میں دیکھا کہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے اور میٹھی کھیر پڑی ہوئی ہے. یہ شوہر نے دیکھا خواب میں؟ جی جی, یہ میرے شوہر نے اپنے دیکھا باپ کو دیکھا ہے کہ ان کے میت پڑی ہوئی, نیچے کھیر پڑی ہے. جی, ایک یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میری بڑی بہن نے خواب دیکھا ہے, جو میری چھوٹی بہن ہے نا, اس کی دوبارہ شادی ہو رہی ہے, تو وہ کہہ رہی ہے وہ پریشان ہو رہی ہوگی میں اس کے پاس جاؤں. یہ خواب ہے. آپ کی بڑی بہن نے چھوٹی بہن کے لیے دیکھا؟ چھوٹی بہن کے لیے دیکھا, دوبارہ مجھ شادی سے بڑی ہے, وہ 5 نمبر کی, ہم سے. تو وہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میں اس کے پاس جاؤں. ہاں, وہ پریشان ہو رہی ہوگی, دوبارہ شادی دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. سکھر سے میری بہن شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے یاسمین بول رہی. لاہور سے ہماری بہن یاسمین بات کر رہی ہیں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے نا اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا. کس کو؟ ماشاءاللہ وہ بہت موٹے خوبصورت لگ رہے. مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا ہے, بہت زیادہ خوش ہے وہ. ٹھیک ہے. جی جی, خوبصورت لگ رہا ہے. وہ مجھے بتا رہے کہ میری مرحومہ بہن کا نا پرائز بانڈ نکلا. اچھا, بتا رہے ہیں کہ ان کی بہن کا پرائز بانڈ نکلا ہے. جی جی, مرحومہ, وہ بھی مرحومہ بہن ہے. ٹھیک ہے. جی جی, بس یہی دیکھا. ٹھیک ہے میری بہن, لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی, اور اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہم سب کو اس جہان میں بھی خوش رکھے, ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں, کراچی سے. کراچی سے. فرزانہ بہن ذرا اونچی آواز سے بات کریں گی پلیز. جی جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں, کراچی سے. جی جی, سن لیا ہم نے. آپ کو اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نا خواب دیکھتی ہوں, میرے پیٹ میں نا بیٹا ہوتا ہے, تو میں چھت پہ کھڑی ہوتی ہوں. میں نا بہت سارے شرارتیں, جو میں نے نا خواب جی میں خواب میں دیکھتی ہوں تو میں چھت پہ کھڑی ہوتی ہوں, میرے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, اور میں نا ایسے اتنی شرارتیں اڑتی دیکھتی ہوں کہ میں نے جو زندگی میں سوچی بھی نہیں. اچھا, بہرحال جتنا آپ سن سکے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ وہ صاحب بتائیں گے, اور اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ کچھ کالرز کو شامل کر سکیں گے. وقت کی تنگی کی وجہ سے پھر بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں, لیکن ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, تیسرے سیگمنٹ کی ابتدا آپ سے کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی, میرے بھائی, جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. پہلے یہ بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بھائی احمد آباد تو بات کر رہی ہوں. میرا بیٹا مسکت رہندا ہے, تو انہیں خواب وچ ویکھیا اپنے نانے نو, میرے والد نو. تے انہاں دے گل قمیض نہیں ہے, تے او چارپائی تے لیٹے نے, تے انہاں انج پریشان حال نے, تے کہندے نے کوئی مدد ہو رہی کی, ایسا نہیں کوئی گل کیتی کوئی مدد کرے. تے اگوں انہاں میرے والد نے میرے بیٹے نے کہا کہ تسی شاہ جان بیٹا تو میری مدد کر دے.
اچھا ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। अच्छा ठीक है। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। उनकी बेटी मरहूम है, मरहूम है। ये बेटी मरहूम है, वो इनके बेटे को कह रहे हैं कि उसको बुला के ले। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किए हैं। प्रोग्राम देखते रहिए इंशाअल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, गुलाम मुस्तफा हो रहे हैं खाने बालपुर जी। जी माशाल्लाह। गुलाम मुस्तफा भाई अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मेरी जनानी में 2 साल हो गए फौत हुई, और ख्वाब में सोने का कलर करवा रही है। समझ में नहीं आ रहा। सोने का कलर करवा रही है? हाँ, कंगन बहन फवार ये हाथ दुखते जा। नहीं एक मिनट, आप ये बताएं कि आपकी बहन फौत हो चुकी है, ख्वाब में देखा? मेरी घर वाली फौत हो चुकी है। घर वाली फौत हो गई है, वो ख्वाब में सोने के कंगन पहनते दिख रही है। हाँ, मुझे पवा रही है, मुझे आपको पहना रही है सोने के कंगन। ठीक है जी 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 ठीक है मेरे भाई गुलाम मुस्तफा भाई। अच्छा ये बताएं कितनी एज है आपकी? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है जी 52-53 साल की। 52-53। कुछ शादी का इरादा है आपका? अच्छा मजीद शादी का इरादा है क्या? नहीं जी नहीं है। अच्छा बच्चे हैं? बच्चे हैं आपके मुस्तफा? हाँ बच्चे हैं। ठीक है गुलाम मुस्तफा भाई, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए और आपकी मदद फरमाए। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सियालकोट से बोल रहा हूँ जी, मोहम्मद अजीम। अब मोहम्मद अजीम भाई सियालकोट से बात कर रहे हैं जी। अजीम भाई हाँ, मुझे एक ख्वाब आई थी आज से 15 दिन पहले ना, टेबल पे 2 तश्तरियाँ पड़ी हुई हैं सफेद रंग की, और एक फुल भरी हुई थी, एक थोड़ी कम थी, चौथा हिस्सा ना। ठीक है। और चादर एक तनी हुई थी, उसके पीछे से एक बोल रहा था ना, कोई बंदा ही था, पता नहीं कौन था। वो कहता था यार एक देखो पूरी भर गई आपकी ना ये तश्तरी, और दूसरी अभी कम भरी है। तो मेरे साथ था वो, अब आप ना वो पढ़े कलमा पढ़े। अच्छा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं दरूद शरीफ पढ़ता हूँ ना 1000 मरतबा। क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़े। और ये बताइए काम क्या करते हैं? आप काम क्या करते हैं भाई? मैं सियालकोट से जी। नहीं काम क्या? अजीम भाई काम क्या करते हैं? काम करते हैं? मैं सर्विस करता था, रिटायर हो गए। ठीक है। रिटायर्ड लाइफ 1000 दफा पढ़ता हूँ, और इब्राहिम माशाल्लाह माशाल्लाह। बस दुआओं की दरख्वास्त है अजीम भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जब नाज़रीन चलते हैं, यकीन आप लोगों को तजस्सुस होगा, इंतज़ार होगा, मुंतज़र आप सब हैं ख्वाब क्या कहते हैं। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। अच्छा पंजाब से बहन ने कहा कि इनकी बहू ने अपने आप को ख्वाब में मेके में देखा कि बाग है, वहाँ पर आम हैं, आम इकट्ठे करके उन्होंने ज़मीन पर रखे। और दूसरा ये ख्वाब देखा कि साफ़ पानी है, अमरूद की टहनियाँ, कुछ अमरूद पानी में है, फिर अमरूद भी ये ले लेती हैं। ये दोनों ख्वाब बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस पीरियड में क्योंकि इस यानी इनके यहाँ बच्चे की विलादत का मामला भी है, तो माशाल्लाह खुशखबरी बिल्कुल है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर्स की हिदायत है उसके मुताबिक एहतियात से काम लें, तो इंशाल्लाह ये खुशी आपकी मुंतज़िर होगी इंशाल्लाह। दूसरा जो दुपट्टा जो है वो आग लग जाती है, थोड़ा सा जल जाता है। दुपट्टा औरत की, खातून की इज़्ज़त है। इसमें किसी ऐसी बात की तरफ इशारा हो रहा है कि जिसमें जैसे ना या तो कोई बात आदमी चाहता है कि किसी को पता ना हो, यानी ज़ाहिर है कि वो ऐब नहीं होती, लेकिन हर किसी की अपनी प्राइवेसी है, तो वो चाहता है कि ये बात मैं फ़लाँ को ना करूँ, किसी को पता ना लगे, या फिर किसी की तरफ से कोई ऐसी झूठी बात भी आ सकती है कि जो आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करे। और क्योंकि दुपट्टे में थोड़ा सा आग लग जाना, ये इस बात की तरफ इशारा है। गोया कि वो बात इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन बहरहाल आप ज़रा शॉक्ड हो सकती हैं, और कोई आपको मतलब एक यूँ समझ लें कि गुस्सा भी आ सकता है, तो आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। और मैंने यानी व्यूवर्स से पहले भी कहा कि हमेशा सोच कर बोलें, हर जगह ना बोलें, एहतियात से बोलें, तो इंशाल्लाह कभी भी पशेमानी का सामना नहीं करना होगा। फिर इसके बाद मरियम बहन ने सरगोदा से पूछा कि फूल हैं गुलाब के,
ہری بھری جو ہے کلیاں بھی ہیں، اوپر چڑیاں چہچہا رہی ہیں۔ پھر دوسرا خواب دیکھا کہ خربوزے کھا رہی ہیں۔ تیسرا خواب دیکھا کہ سورہ یاسین یہ پڑھ رہی ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ جو ایک باغ ہو یا باغ نہ بھی ہو، اگر آپ کا موڈ صحیح نہیں ہے، آپ کسی ایسی جگہ سے گزریں کہ جہاں پر پھول وغیرہ ہوں یا اس طرح کوئی منظر ہو، اوپر چڑیاں صبح کے وقت چہچہا رہی ہوں، تو دل خواہ خوش ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو وہ منظر بھلا لگتا ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح یعنی ہنسی خوشی زندگی آپ کو عطا فرمائے اور ہر غم سے، ہر حزن سے محفوظ و مامون فرمائے۔ سورہ یاسین پڑھتی ہیں آپ، ویسے ہی پڑھتی ہیں قرآن شریف، آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن سے لگ جائیں، قرآن کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھیں بھی۔ روزانہ کچھ نہ کچھ آیات کریمہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان ہے، ترجمہ تفسیر تبیان القرآن ہے، ضیاء القرآن ہے، تو کوئی بھی تفسیر لے کر اس کو روزانہ کچھ آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں خربوزے کھا رہی ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک خوشی کی طرف ہے اور انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد رقیہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ انہوں نے اپنی بچی کے رشتے کے لیے استخارہ کرنا تھا، تو ایک خواب یہ دیکھتی کوئی بچی ہے وہ جھاڑو دیتی ہے تو کہیں کوڑے میں یعنی کوڑے میں ایک گرگٹ نما کوئی چیز، انہوں نے کہا سانپ کی ماسی، تو ابھی میں نے کبھی نہیں سنا، گرگٹ کے بتا رہے ہیں، تو گرگٹ وغیرہ اس طرح انہوں نے خواب میں دیکھا۔ دوسرا پھر کہتی کہیں سے میت کی اطلاع آئی ہے تو وہاں گئیں تو لوگ بیٹھے تھے لیکن میت وغیرہ کچھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اور تیسرا بتایا کہ واش رومز میں گندگی بہت دیکھی، اور چوتھا یہ کہا کہ دانت جو ہے وہ ہل رہے تو میں نے ہاتھ لگایا تو وہ ٹوٹ گئے۔ اب ان تمام خوابوں کو میں جمع کروں تو گرگٹ کا یہ ہونا یعنی مرا ہوا ہونا، لیکن ہونا یہ بھی، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑے گا جو اندر کچھ اور ہوگا، باہر کچھ اور ہوگا، اور جو آپ سے کہہ رہا کچھ ہوگا لیکن اندر سے کوئی بات کچھ اور ہوگی۔ اچھا میت کی اطلاع آئی لیکن وہاں پر گئیں، اب اس کو میں اسی سے لنک کروں گا کہ وہاں گئی تو وہ ایسا معاملہ نہیں تھا، تو کوئی بندہ آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو آپ اس کی تفتیش کریں، وہ بات ہو سکتا ہے کہ ایسی نہ ہو جیسی آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ واش رومز میں گندگی، اب اس کو بھی میں اسی کے ساتھ لنک کروں گا کہ کچھ پریشانیاں پھر، اور دانت کا ہل جانا، تو ان تمام خوابوں کو اگر جمع کریں تو میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ اس میں بہتری نہیں آ رہی، آپ کو نتیجہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بہتری نہیں آ رہی۔ اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دادی مرحوم کہتی ہیں کہ دادی مرحومہ ان کی سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا کہ بیٹے جو ہیں عمرے کے لیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ عمرے کے لیے بندہ جاتا ہے تو وہ بال وغیرہ کٹوا لیتا ہے، لیکن خواب میں دیکھا کہ ان کے بیٹے کے بال ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بال کا ہونا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک یہ اشارہ ہے کہ جب وہ عمرے سے واپس آئے تو آپ ماں ہونے کے اعتبار سے یہ بھی تلقین کرے کہ آپ نے عمرہ تو کر لیا، اللہ تعالیٰ کو حج بھی عطا فرمائے، لیکن عمرہ کرنے کے جو تقاضے ہیں نا اس کو پورا بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں عمرہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اور حج کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن پھر حج کے جو تقاضے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا منصب دیا ہے کہ عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ بخشش، یہ انعامات، یہ کرامات، میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اتنے انعامات، اتنے کرامات، تو پھر جب اتنا بڑا منصب ملتا ہے نا تو منصب کے تقاضے ہوتے ہیں، تو آپ ماں ہونے کی حیثیت سے ان کو یہ تلقین بھی کر سکتی ہیں اور اللہ رب العالمین انہیں بھی اور زیادہ دین کی طرف راغب فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ دادی مرحومہ ان کی بیٹی کے سر سے جوئیں نکال کر مار رہی ہیں۔ ابھی انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے، کوئی ایسا یعنی معدے میں تکلیف وغیرہ یا اندرونی کوئی ہلکی بلکی تکلیف کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا ان کی بیٹی کے حوالے سے، تو اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنی بیٹی پر دم بھی کریں، دم کے علاوہ پانی بھی پلائیں، اور دادی مرحومہ کو ایصال ثواب بھی کر دیں۔ یا پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر بیٹی چھوٹی ہے اور اس طرح دیکھا اور دادی مرحومہ یہ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خاندان کی کوئی ہلکی پھلکی ایسی مشکل ہوگی، لیکن انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد لاہور سے مسز احمد صاحبہ نے پوچھا کہ اپنے آپ کو بے لباس دیکھنا
اور ستر چھپانے کی کوشش کرنا. دیکھیں اگر آپ دین سے دور ہیں, کوئی بندہ دین سے دور ہو یہ خواب دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے دین کے قریب آنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. اگر وہ دین کے معاملات میں لاپرواہیاں کرتا ہے اور دینی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ اس سے باز آ جائے. یا پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ بعض اوقات بندہ اگر دوسروں کے عیبوں کو اچھالتا ہے نا تو حدیث پاک میں کہ جو کسی پر بہتان لگائے یا کچھ اس طرح کرے تو مرنے سے پہلے اس میں مبتلا ہوتا ہے. جو کسی پر کسی کے عیب کو نہ چھپائے تو روز قیامت اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کو نہیں چھپائے گا. تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے, تو آپ غور فرما لیں. اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ بالکل دین سے قریب ہوتا ہے اور بالکل عادات کا بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن خواب اس طرح دیکھ لے تو پھر وہ شیطان کی انٹرفیرنس ہوتی ہے کہ شیطان اس طرح ایمان والوں کو پریشان کرتا ہے. تو آپ غور فرما لیں اس پر جو بھی میں نے صورتیں بتائی ہیں. لاہور سے مسز فاروق صاحبہ نے پوچھا کہ ان کے شوہر نے جو ہے وہ خواب میں آوازیں کچھ نکالنا شروع کی تو انہوں جگایا کہ بھئی کیا ہوا, تو انہوں نے کہا میں نے اپنے چاچی کو اپنے سینے پر بیٹھا ہوا دیکھا اور ان کی بیٹی بھی موجود ہیں, تو اس سے ڈر کے بعض اوقات جنات کوئی ایسی صورت میں آ کر ڈرا دیتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں, اپنے شوہر سے کہیں کہ نمازوں کی پابندی کریں, باوضو ہو کر سوئیں اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں, انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہوگا. مسز عباد علی نے یہ پوچھا کہ خواب میں کتے دیکھے, بلیک کلر کے کتے بھی ہیں, وائٹ کلر کے کتے بھی ہیں, بھونکتے ہیں اور پاؤں میں یعنی ٹانگوں میں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کامیاب نہیں ہونے دیتی. اچھا دیکھیں, بھونکنا, کتے کو خواب میں دیکھنا تو یہ بھونکنے والا جانور ہے, یہ بھاگتا بھی ہے, بھونکتا بھی ہے, پیچھے ہی بھاگے گا, لیکن اس میں اشارہ یہ کہ کوئی ایسا دشمن ہے کسی حوالے سے بھی جو آپ کو اپنی گفتگو کے ذریعے باتوں کے ہیر پھیر کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے, کرے گا نہیں, کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ کامیاب ہوا یا نہیں, وہ کامیاب ہونے کی پوزیشن میں ہے لیکن ابھی کامیاب ہوا نہیں ہے, تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ناکام فرمائے. اور آپ بھی احتیاط سے کام لیں, ہر ایک کو ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد یہ بھی کہوں گا کہ نمازوں کی پابندی کریں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں اور حتی الوسع جتنی بھی طاقت ہو اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں. اس کے بعد سیلکوٹ سے بہن نے پوچھا کہ گھر کی چھت میں کوئی چیز ہے جس کے بڑے بڑے پر ہیں, وہ کمرے میں یہ آ جاتی ہیں, دروازے سے دیکھتی ہیں تو کوئی لڑکا ہے جو ہے وہ جھانک رہا ہے. آپ چونکہ پریشان حال ہیں اور اس طرح زیادہ سوچتی ہیں, اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. رشتوں کے حوالے سے پریشانی اللہ رب العالمین دور فرمائے. آپ ایک تو استغفار کی تسبیح ہر نماز کے بعد 11 استغفار جو ہے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, اور اس کے علاوہ یا لطیف یا اللہ یہ فجر اثر عشاء کے بعد 33 مرتبہ اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. اس کے بعد سیالکوٹ سے علی رضا صاحب نے کہا کہ طوطے لے کر آ رہے ہیں اپنے کزن سے. جتنا خواب میں نے سنا تو اتنا میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ ان کی آواز ٹکرا رہی تھی, بار بار ڈبل ہو کر آ رہی تھی. میں اتنا عرض کروں گا کہ علی رضا صاحب جو کام کرنے کے ہیں وہ کیجئے, جو نہیں کرنے کے اس میں احتیاط کریں ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے. اور پھر جس میں دین دنیا کا فائدہ نہ ہو ان کاموں سے اجتناب کرنا بہتر ہوتا ہے. سکھر سے بہن نے پوچھا کہ ان کے شوہر نے دیکھا کہ ان کی والد مرحوم کی یعنی شوہر کے والد مرحوم کی میت رکھی ہوئی ہے اور کھیر پڑی ہوئی ہے, تو اس کی تعبیر اپنے شوہر سے کہیں کہ والد مرحوم کو جتنا ہو سکے ایصال ثواب فرمائیں, اور ایصال ثواب ہم کہیں نہ کہیں کرنا چاہیے اور یہ ان کا حق بھی ہوتا ہے, بلکہ تمام عزیز و اقارب کو بلکہ تمام مسلمانوں کو بھی کیا کریں. اور یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی پہاڑ سر پر کھڑا نہیں کرنا. آپ کوئی بھی نیک کام کریں اس کا ثواب پیش کریں, آپ کو بھی ثواب ملے گا, اللہ رب العالمین سب کو بھی پیش فرمائے گا. اور یاد رکھیں کہ آپ کی اس نیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ثواب زیادہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں بڑی بہن نے دیکھا کہ چھوٹی بہن کی دوبارہ شادی ہو رہی, کچھ پریشانی کی طرف, ہلکی پھلکی پریشانی کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین دور فرمائے اور پریشانیوں سے محفوظ و معمون فرمائے. لاہور سے یاسمین بہن نے پوچھا کہ مرحوم بھائی بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں, ان کی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی مرحومہ بہن کا, ایک اور بہن کا جو مرحومہ ہو چکی ہیں, ان کا پرائز بانڈ نکل آیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ماشاءاللہ مرحوم بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں, اور جن کے لیے وہ کہہ رہے ہیں بعض اوقات چھوٹی, کیونکہ پرائز بانڈ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہوتی ہے, ایک انعامی رقم مل جاتی ہے نا, آپ نے اتنا دیا نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی پرائز بانڈ 500 کا لیا ہوا ہے
اور رقم لاکھوں کی نکل آئی. تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی نیکی ان کے کام آ گئی ہے, چھوٹی سی نیکی پر اللہ رب العالمین نے بڑا اجر عطا فرما دیا ہے. پھر اس کے بعد فرزانہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کا جو ہے وہ یعنی ایکسپیکٹڈ ہے اور بیٹا ہوتا ہے, یعنی سمجھتی کہ میرے وجود میں بیٹا ہے, اور چھت پر جاتی ہیں اور بہت سی زیارتیں جو ہے نا ان کو ہوتی ہیں. میری بہن انشاءاللہ کوئی خوشخبری ہے, اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا. اور لیکن اگر جو ہے وہ آپ ہر وقت سوچتی ہیں تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں ہے, سوچتی نہیں تو پھر یہ تعبیر جو میں نے عرض کی ہے. حافظ عباس سے میں نے پوچھا کہ ان کی بیٹے نے اپنے نانا مرحوم کو بغیر قمیص کے دیکھا, اور ان کے بیٹے کو کوئی کہہ رہا ہے کہ بہنوئی کہہ رہے ہیں ان کے کہ بیٹی مرحومہ کو بلائیں. دونوں کو ایصال ثواب کیجیے, ایصال ثواب کی دونوں کو ضرورت ہے, اور خاص طور پر ان کے نانا جو مرحوم ہیں تو جو بغیر قمیص کے ہیں. غلام مصطفیٰ نے خانے والے سے پوچھا کہ گھر والی مرحومہ ہیں, ان کو سونے کے کنگن پہنا رہی ہیں, یا تو ان کی وراثت کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ ملے گا آپ کو, یا ان کے یعنی یہاں پر پھر یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وراثت کا معاملہ نہ ہو تو کوئی ایسا مالی فائدہ, اگر یہ بھی نہ ہو تو اولاد چونکہ ان سے آپ کی, تو اولاد کی طرف سے انشاءاللہ دین و دنیا کی بھلائیاں انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد سیالکوٹ سے محمد عظیم صاحب نے پوچھا کہ ٹیبل پر 2 تشتریاں, ایک بھری ہوئی تھی اور ایک کم بھری ہوئی تھی, کسی نے کہا آپ کلمہ پڑھیں. کوئی ایسا کام کہ جو آپ کا اس وقت بظاہر نہیں ہو پا رہا, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کلمہ طیبہ یا اللہ تعالیٰ کا نام لیں, اس کی بارگاہ میں دعا کریں, تو انشاءاللہ یہ ہو جائے. انشاءاللہ بہت شکریہ مصطفیٰ, اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, زندگی بخیر. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل دوپہر 12 بجے پاکستانی وقت مطابق انشاءاللہ آپ کی خدمت پھر پیش کی جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فراز واجبات کے ساتھ درود پاک کی جتنی کثرت کر سکتے ہیں کریں, انشاءاللہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے گا اللہ پاک اس کو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.